إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که پیدا وہ میشه چیز جو ملتی ہے، لغت به انسان و حیوان میگن، اما اگه جنس باشه پول مثال کے طور پہ کوئی باشه سامان ہو، کوئی پیسہ ہو، مجهول المالک اس بشه. کو مجہول المالک اون کہتے ہیں. این مسئله رد مظالم مسئلہ عامه. رد مظالم رد عام ہے. مظالم مثلا کسی مثلا کوئی مدیون کسی به کا کسیه مقروض ہے و این مرده لیکن وہ مر چکا و ہے، حقوق مدیون لیکن به آپ پہنچا حق نہیں داره، سکتے، یعنی غیبتش کرده جو چیز بھی ہے. کرده. رد مظالم همش سهم امام نی، مجهول المالک ها مجہول المالک پر سہم امام ہوتا ہے. بعض نے زمان خودشون ازدحام دادن اجازت دیا ہے داده اس بیارن مسئلے میں. که عادتا از من بپرسن البتہ اگر کوئی قبول مجھ سے میکنم. سوال کرے تو میں قبول کر لیتا ہوں. على كل صاحب الجواهر رضوان الله عليه على أنه فقيه صاحب جواب ہر ماشاء رضا اللہ تعالی علیہ فقیہ ہے، بالرتبة العليا وبالنتيجة تمام معصوم. رتبوں کے باوجود معصوم تو نہیں ہے. إذا علم تفصيلي أكو كل مجال لیکن بہرحال علم تفصیلی اگر نہ ہو تو معصوم. الحكم الظاهري مقابل العلم ما إله أصلا موضوع. على كل العلم التفصيلي علم تفصیلی قال صاحب الجواهر في موارد عدیدہ میں ہے. شیخ الانصاری في الرسائل ذاكر غير شیخ انصاری نے بھی ذکر کیا كفاية العلم التفصيلي حجة علم مطلقة، تفصیلی حجت مطلق ہے، يعني ومعذر وكل مجال ما إله. اور علم تفصیلی کے مقابلے میں پھر کوئی چیز نہیں آ سکتی. بله 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 اگر شما مقصر اگر آپ نباشید مقصر نہ ہوں در اس حفظ این گھر کی حفاظت میں، یه وقت شما یه جوری ایک تصرف دفعہ میکنید که یکی بتونه آپ بیاد اس طرح سے دست گھر میں بگیره گھر از کو این دیکھتے اوضاع. ہیں یا استعمال کرتے ہیں، کوئی آ جائے اس کو. اور تو اگر شما اگر مقصر نہیں ہے مقصر نباشید تو آپ ضامن ضامن نہیں ہیں. نیستید. لیس علی الامین الا الیمین. بله بله اگر اونی که اگر داده
جس نے آپ کو دیا ہے، اگر اس نے قید بھی کیا ہو خود شما انجام بدید کہ مگر صرف آپ انجام دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اما اگه قید کرده ولو به زبون لیکن نگفت، اگر قید کیا ہو یعنی کہ مثلا لیکن فرض زبان سے کنید نہ کہو، یه مرجع تقلیدی مثلا بود ایک مرجع تقلید تھے، کسی بهش نیابت مثلا ان کو حج نیابت داد، حج دیا، من یادمه خود ہی میگم نقل کیا انہوں نے، مثلا نیابت حج فرض کنید اون وقت به نیابت پول حج مثلا مثلا 100 100 دینار دینار تھی، بود به این تو انہوں نے 1000 1000 دینار دی، دینار داد. خود 1000 دینار داده یہ که 1000 دینار اس لیے دیا کہ یہ جائیں حج کرنے، خلاصه لازم هم نیست زبان سے بدید. کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر اگر مرتکز ذہن میں یہ یا ہو یا قرائنی قرائن بوده یہ ہوں باشه کہ مراد آپ کی نیابت ہے، نه تو پھر اس کو اشکال حق نہیں نداره، ہے اما اگه همچین کسی چیزی دوسرے کو نباشه دینے، اشکال نداره، یک قدری از اون عمل را ولو لیکن اگر کم تھوڑا سا یہ عمل انجام دے دے، نه اینکه یه روز و 2 روز مثلا اشکال نداره. مثلا 1 یا 2 دن خود انجام دے باقی دوسرے کو دے دے تو کوئی حرج نہیں، اگر شرط نہ کی ہو اس میں۔ بله 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 ببینید میگن همیشه الاقرب یمنع دیکھیں البعد ہمیشہ یہ ہے کہ حتی در جو ظهور. قریب ہے وہ دور والے کو اپنے آپ منع کرتا قرآن فرموده، ہے، بعدش فرموده قرآن نے کہا ایدیکم، اغسلوا بعد فرموده ایدیکم الی المرافق، این الی المرافق قید یہ ایدیه الی یا قید المرافق اغسلو، اغسلو کی قید ہے یا چون ایدی کی نزدیک قید به ہے، غیر از که حالا ما روایت داریم و برای ما بولو ہمارے لیے حجت حجت ہے، هست روایت موجود ہے، روایت، اگر نه برای لیکن عامہ کے لیے بھی که کہ وارونه الٹا دھوتے ہیں ہاتھ کو، کف دست به ہاتھ کی بالا طرف ہتھیلی کی طرف سے کشیدن، اوپر کی طرف دھوتے برای ہیں، اونها در لغت عرب الاقرب ان کے لیے عرض یمنع کر رہا ہوں میں کہ الابعد، الاقرب یعنی ایدی الی اقرب ہے، یعنی جو المرافق قریب به ہو اس کی طرف، ایدیه، یعنی دست تا مرفق را ہاتھ مرفق بشورید، تک دو، نه اینکه بشورید تا مرفق که مرفق نہ نهایت کہ غسل مرفق باشه. تک دھوئیے یعنی کوہنی تک کہ وہ نہایت ہو، ہاتھ کی نہیں۔ غسل دورتره چطور میشه ظهور باشه؟ میبینید قل هو قل هو الله اللہ احد احد اللہ الصمد الصمد لم یلد لم ولم یلد یولد ولم یکن له کفوا ولم یکن احد، لہ کفوا احد، یعنی لم یکن احد یعنی له، کوئی نہیں ہے جو اس احد کا ظهوره کفو ہو، اینجا وہاں اینطور ٹھیک ہے، است. اما لیکن وقتی که دلیل فرموده نے کہا اغسلوا اغسلو ایدیکم الی ایدیکم، اپنے المرافق، یعنی ہاتھ کو، ایدی تا مرفق را، یعنی ہاتھ کو اینجا نهایت وہاں مغسوله کوہنی تک دھو، نه نهایت اغسلوه. مثلا وقتی الا دست جو رو ہے وہ بگیرید ید کا، ببینید ظاهرش مثال کے طور طبیعیه، کے اوپر می‌زنید الا روی جو ہے شوراها، ید پیغمبر کی خدا صلی انتہا الله علیه بتا و رہا ہے، آله نہ فرمود کہ کتب اغسلو الله کی، عترتی اهل بیتی، اور پھر ہمارے اینجا لیے تو بہت تصریح آسان ہے کردن که باید از کہ مرفق پیغمبر نے به کہہ دیا کہ کتاب اللہ و بین عدرتی اہل نصف بیتی، اور انگشت ہمارے پاس پیشانی. روایت ہے کہ ہاتھ سے کوہنی کی طرف دھونا ہے۔ اگر چرا؟ دیکھیں ببینید ایدیکم الی المرافق اغسلوا، ہاتھ کوہنی تک مرافق دھو، المرافق چسبیده یہ به کہنا چاہ ایدی، رہی ہے آیت، وقت چرا این فاصله میندازید بین آپ ہاتھ ایدی و بین اور اغسلو اغسلوا کے و المرافق؟ الی المرافق به تو آپ اغسلوا برمیگرده. الی اینجا المرافق کو میتونید اغسلو تک بگید کیوں، اغسلوا الی المرافق خدا ایدیکم، الٹا چه بھی کہہ اشکال سکتا تھا، داشت؟ لیکن اما ظاہر من میخوام عرض کنم مثلا ظاهرش همینه، ظاہر بھی یہی ہے اغسلوا ایدی کہ الی دھو المرافق را، اپنے ہاتھ کو کوہنی ظاهرش تک، یہی ظاہر ہے۔ بله. واقعا
عنوان مطلق میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے واجب ہونے کی، روکنے کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر پانی بہ رہا ہو تو کیا لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کو بند کرے؟ واجب ہے۔ لیکن تحفہ العقول میں اول مقاصد یعنی ایک پانی ہے، وہی چیز جو نقصان ہو رہی ہے تو واجب کفایہ اس کو روکا جائے۔ لیکن تھوڑا سا کہانی ہے کہ قطرہ گر رہا ہے یا ایک آگ بہت چھوٹی سی کسی چیز کو جلا رہی ہے تو ہمارے پاس وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں بڑا نقصان ہو رہا ہے ایک الگ بحث ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہدر نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز نقصان ہو رہی ہے تو کیا مطلقاً ہم واجب؟ ہاں اگر کوئی انسان ہے نقصان ہو رہا ہو اس کو تو ہاں انسان کی جان بچانا، انسان کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو نقصان ہو رہا ہو واجب ہونا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ واجب ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ واجب ہے ہم پر، علم ہے رضایت کا، اسراف بھی ہو رہا ہے۔ مطلقاً ہمارا واجب ہونا اس روکنا لا تسرفو، ہمیں اور آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تبذیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھا ہے روکے، نہیں روکے تو برا ہے، لیکن کیا حرام ہے؟ عدالت سے ساقط ہو جائے گا انسان، یہ بحث ہے۔ نسبت دینا اشکال نہیں ہے، اگر واسطہ فاعل غیر مختار ہے، کیونکہ فاعل مختار اور غیر مختار ہمیں دلیل چاہیے۔ مثلا تھوڑا سا پانی کھولا ہے، تھوڑا سا پانی گر رہا ہے اس میں سے، نل کھلا ہوا ہے، اگر واجب ہے بند کرنا، ہمیں اور آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا اسراف کر رہا ہے تو کیا ہمارے اوپر واجب اسے روکنا؟ یہ سب ہے، مستحب نصیحت کریں۔ اگر وہ راضی ہے تو ہم جا کے روکے۔ اس کو شیخ انصاری نے مقاصد میں بیان کیا ہے، دفع بہت تفصیل سے ان کو بیان کیا کہ دفع منکر واجب ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں از منکر واجب ہے، لیکن جلو روکنا منکر کو، منع کرنا الگ ہے اور روکنا ہاں ایک دفعہ کہ انسان ہے، ایک بہت زیادہ مال نقصان ہو رہا ہے، بہت کوئی انسان مرے جا رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مطلقاً ہر چیز میں وجوب ہمیں دلیل چاہیے۔ اختلافی مسئلہ ہے، مقاصد کو دیکھیں، شیخ کہہ رہے نہیں مطلق نہیں تو نہیں کہہ رہے، واجب نہیں کہہ رہے، کیونکہ دلائل جو ہمارے پاس ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، روکنا، منع کرنا، زبانی منع کرنا، نصیحت کرنا یہ ہے، لیکن جا کے کھڑے ہو کر اس کو باقاعدہ روکنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر یقین ہو کہ ہو سکتا ہے، یہ مثلا ایک انسان کسی کو ظلم کے ساتھ مار رہا ہے اور میں اسے روک سکتا ہوں تو یہاں واجب ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ او دفع لکھا ہے لیکن واجب نہیں کہا ہے شیخ نے۔ رفع کے لیے تو دلیل ہے،
اگر برائی ہے تو رفع ہونی چاہیے، بیان ہونا چاہیے، روکنا. میدونم اسراف کرده نه بگید آپ داره کہ اسراف اسراف کر رہے میکنه ہیں، اگه اسراف کرده رفتی که منکر نداره اگر وہ چلا گیا تب تو منکر ہے ہی نہیں. میدونم اگه یه قیدایی بهش زدید باز یه جوری میشه، حالا از اول عرض ہم کنم مطلق بحث کر رہے ہیں، اب قید داریم کرتے جائیں گے تو حکم بدلتا چلا الزام جائے گا. دلیل میخواد. واجب ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. همین یہی محل اختلاف ہے. ببینید بکاس. بله آها یعنی بگیرم ازش محل خلاف. ببینید همون محل خلاف. یہ محل اختلاف ہے، وجوب محل اختلاف. نه نه اگه به خطر کشته شدن میافتم نه لازم نی، اما اگه خطر کمتر کشته شدنه بله لازمه. بله میدونم شخص مثلا شخص مسافر ہے، مسجد گیا، و اصلا حروم روزہ رکھنا اس پہ حرام ہے کیونکہ 10 دن نہیں رہ سکتا وہاں. وقت این حروم حرام روزه ہے اس پہ روزہ باشه رکھنا، نیت نہیں کر سکتا روزے کی، نباید بکنه، اما واجب نیست که لیکن غذا واجب تو نہیں بخوره. کھانا بھی کھائے، مخیر ہے، مخیر کھائے یا نہ کھائے. ها اما اگه خورد، اما اگر لیکن یہ کھانا مصداق یک ایک حرام کا باشه مصداق ہو که اگر این خوردنش کہ تو مثلا اس کا خیابون گھر سڑک پہ بی‌جای کھانا باشه، غذا یا مل عام میخوره، میں کھانا از عرف نظر کے عرفی موضوع حد که حرمت موضوع ماه کے رمضان لحاظ سے حتی ماہ میاد. مبارک کے یعنی حرام رمضان قطعی. کی حرمت این ختم ہو رہی ہو، جایز پامال ہو رہی، تو جایز جائز اس کا اما کھانا باید کھانا، لیکن به اس طرح سے نہیں مصداقی کہ که ماہ مبارک برای رمضان یک کی حرام حرمت مطابق پامال اون ہو رہی جو انجام حرام ہے. بده. اس کا حرامه. اس کے کیوں حرام ہے؟ ماہ گفت مبارک که رمضان هرچی کی که حرمت حرمت ماه رمضان پامال کرنا حرامه. حرام ہے. یک این کبرا. دیکھیے ہم اگر یہ کہیں اگر کہ کسی ماہ مبارک کی که حرمت گفتم پامال کرنا حرام ہے، یہ معلوم ہے. علنی روز ماه رمضان ہم دوسری غذا طرف یہ بخوره، این اگر کوئی مصداق انسان جس کے اوپر حرمته روزہ واجب نہیں و ہے این اگر مل موضوع عام میں برای روزہ حرام کھولے تو مسلمه، ماہ وقت رمضان میں این مل شد عام میں کھانا حرامه. کھائے تو یہ ماہ مبارک رمضان کی حد کی حرمت سے بات ہوتی ہے، لہٰذا اس کا باہر کھانا کھانا حرام. حتی اگر حد که حرمت ماه حتیٰ اگر رمضان ماہ باشه. مبارک رمضان کی حرمت پامال ہو رہی ہو، بعید ہے. ها اگه شک کردید تو ہاں اگر اصل شک کر دے کہ حرمت ہے یا عرفاً نہیں، حد پامال که ہو رہی ہے، نہیں نہیں، شما حکم بدل جائے. ببینید تو صحن حضرت آپ حرم معصومه معصومہ علیه میں السلام چاہیں یه جا نشستن روز ماه بس رمضان ہم دارن بیٹھے ہوئے غذا ہیں رمضان کے دوپہر میں کھانا کر، این عرفاً حد که حرمت ماه رمضان یہ رو دست عرفن یابید. ماہ مبارک کے اگه بگید رمضان کی چیزی که دست حرمت کو نمیشه پامال کرنا به ہے نظر کہ نہیں ہے. میرسه اگر که آپ کہیں حد که نہیں ہے حرمت بات ختم ہو جائے، لیکن اگر عرض حد کے کنم حرمت ہے، این حرمت کو پامال مصداق کرنا حرام ہے را تو اس نمیتونه کو انجام انجام نہیں دے بده. سکتا ہو. ولو اس پہ جائز ہے کھانا کھانا، لیکن یہاں کھانا کھانا جائز. معذوراً از خوردن، اما نه معذوراً از معذور خوردنی که ہے کھانا مصداق کھانے میں، یک لیکن اس حرام طرح سے باشه. نہیں کہ حرام کا مصداق بن جائے. این اندر شکه، اندر شکه. اگه بله دو دو مسئلے ہیں. مسئله است.
ایک مسئلہ کہ دوا کھائے گا، اس سے شربت ہے یا دوا کھائے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بعد میں قضا کر سکتا ہے رمضان کے بعد، ولو ہفتے میں 1 دن، 2 ہفتے میں 2 دن، مثلا گرمی میں نہیں رکھ سکتا تھا، سردی میں رکھ سکتا ہے، کلن قضا کرے۔ اگر نہیں کر سکتا اگلے ماہ رمضان تک وہی حالت ہے تو فدیہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو صرف پانی، دوا اور شربت اور نہیں، صرف پانی اس کو چاہیے، اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو صرف پانی چاہیے، مثلا جو مریض ہے گردے کا، بدن میں اس کی پریشان ہے، اس طرح کے شخص نہیں کہ جو مثال کے طور پہ اینٹ کے کارخانے میں کام کرتا ہے یا روٹی کے تندور میں کام کرتا ہے کہ پانی پیتا ہے طاقت، اس کے بدن میں پریشانی ہے کہ اس کو پانی چاہیے، اس کو ذو العطاش کہتے ہیں۔ ذو العطاش کا حکم یہ آپ یعنی پانی لے سکتا ہے، صرف 2 مسئلے محل اختلاف ہے علماء کے درمیان، ایک کہ صرف اتنا ہی پانی پیے جتنا ضروری ہے یا جتنا جی چاہے پیے، مثلا مثال کے طور پر 1 گلاس یا 2 مثال گلاس یا 3 گلاس پی لے تو کافی ہے، تو کیا 4 یا 5 پی سکتا ہے؟ بعض نے کہا کہ نہیں زیادہ پی سکتا، میرا نظر بھی، بعض کا نظریہ ہے کہ نہیں زیادہ بھی پی سکتا ہے، میرا نظر یہی ہے کہ جتنا جی چاہے پانی پر، ولو ضرورت سے زیادہ ہو، لیکن صرف پانی ہو۔ لیکن ایک مسئلہ دوسرے کہ باقی 11 مہینے میں اگر روزہ قضا کر سکتا، کیا واجب ہے؟ بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا نہیں ہے، میرا بھی نظریہ کہ نہیں، اب اس پہ واجب نہیں ہے روزہ، لیکن صرف پانی بھی، لیکن دوا نہیں، سیرپ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، صرف پانی۔ یہ اگر کھانے کا ضرورت ہے اس کو تو کھانا کا، یہ روزہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے قضا کرے گا، اور قضا نہ کر سکے تو فدیہ دے گا۔ اگر آپ مجبور ہیں کہ اپنے اعصاب کو آرام کرنے کے لیے دوا کھائیں دن میں، تو پھر آپ دوا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ روزہ نہیں ہیں۔ ہاں رمضان کے بعد آپ نے قضا کر سکے تو قضا کریے، اگر نہیں کر سکے تو پھر آپ فدیہ دیں، یعنی ہر روز کے لیے عوض میں 750 گرام گندم یا جو یا روٹی یا آٹا، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر استغفار کرے۔ یہ مریض ہے، مطلقاً مریض کے حکم میں ہے۔ دیکھیں نتیجے ہمیں روایات میں یقین مرض کے سلسلے میں یقین نہیں، صرف خوف بھی اگر مرض کا ہے تب بھی حکم ہے۔ ہاں اس نے معاصی گناہ نہیں کیا، ہاں اس کے بعد میں پتہ چلا کہ مریض نہیں تھا تو اس نے اس کے اوپر قضا ہے، اور اگر قضا نہیں تو پھر یہ قضا۔ اس کو بے سلف کہتے ہیں۔ بے سلف یہ ہے کہ سارا پیسہ پہلے دے دے، ایڈوانس میں دے، لیکن اگر نہیں دیتا ہے تو دیگر مراجع نے، میں نے سے بات کی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں باطل ہے، یہ معاملہ ہی نہیں ہے،
میرے نظر میں آج کے جدید کے معاملات کے کچھ پیسہ دے دیا باقی بعد میں دیں گے، اور عموم معاملات کی وجہ سے اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وہ اس طرح کے جدید جو طریقے ہیں معاملات کے، وہ اگر حرام کا مصداق نہ ہو تو اشکال نہیں، جیسے بیع مجہول یعنی معلوم ہی نہیں کیا بیچا جا رہا ہے کیا خریدا جا رہا ہے، اور حرام نہ ہو، اس کا مصداق نہ ہو، تو اوفو بالعقود کے قاعدے کی بنا پر تو آپ اس کو پورا، یہ الف لام بالعقود جو ہے یہ عہد نہیں ہے بلکہ استغراق، ہر وہ عقد یا ہر وہ معاملہ جو جدید ہو یا قدیم ہو، یہ سب جیسے بیمہ، معصوم کے زمانے میں تو بیمہ نہیں تھا، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا ایڈوانس دے رہے ہیں، مثلا گھر لے رہا ہے تھوڑا سا پیسہ بھی دے رہا ہے کہ بعد میں گھر لوں گا کنٹرول میں اور بعد میں پیسے دوں گا، یہ جدید قسم کا معاملہ ہے، پرانے معاملات کی کسی قسم پر نہیں صدق ہوتا، لیکن بہرحال صحیح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حرام معاملہ نہ ہو، جہاں بھی عام مطلق سے آپ تمسک کر سکتے ہو وہاں حرام کا مسئلہ ہو تو نہیں، لیکن شبہ اگر یہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا نہیں، یہ مصداق ہے اس کا یا نہیں، حرام معاملے کا نہیں، تو پھر ہم چونکہ شک ہے لہذا اصل عدم ہے۔ اصل عدم ہے، جہاں جہاں شک ہوگا وہاں اصل جو ہے کیا ہے، قانون کیا ہے کہ نہیں ہے، عدم، اور ہمیں یقین کہ عالم بھی ہے۔ اصل عدم ہے، ہم شک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ ربا ہو، شک ہے کہ ربا ہو، شک کے نتیجے میں جب تک یقین نہ ہو، شک اگر ہے تو ہم اس کو اصالت العدم، یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر حمل کرتے ہیں، تو اصل عدم ہے۔ تمام چیزیں میں جہاں شک ہو اصل عدم ہے، صرف ایک چیز میں استثناء ہے، قدرت پہ، طاقت پہ شک کرنا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں، اس میں یہ کہ ایسا انشاءاللہ کر سکتا ہوں، باقی طاقت کے علاوہ کسی بھی چیز میں شک کریے اصل عدم ہے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہاں اگر اجمال ہے، اجمالی بات ہے، میں فاسق جو ہے اس کے اوپر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک شخص کے اوپر ہی شک ہو کہ یہ فاسق ہے نہیں تو یہ کہ نہیں ہے، جیسے کسی شخص کے عالم ہونے پہ شک ہو کہ عالم ہے کہ نہیں تو نہیں ہے، وَإِلَّا قانون یہ ہے کہ جہاں بھی شک ہو ہم پھر اصل جو ہے کہ نہیں، ایک عام ہے، ہم سوال کر رہے ہیں کہ خاص کا مصداق ہے کہ نہیں، چاہے مفہومی شک ہو چاہے مصداقی،
حسن نے کہا ہے کہ فاسق کا اکرام نہ کرو. اب وہ ایک فاسق جو ایک حرام نہیں، صرف گناہ کبیرہ نہیں، صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیا اس کا اکرام نہیں کرنا؟ نہیں، کیونکہ فاسق ہے. یہاں استصحاب ہے ہی نہیں، کیونکہ استصحاب وہاں ہے جہاں ہمیں پہلے سے حکم معلوم ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان فاسق تھا، اب ہم شک کر رہے ہیں کہ ابھی بھی فاسق ہے یا نہیں، تو یہ فاسق ہے. لیکن ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں، ابھی نئی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ انسان عادل ہے یا نہیں ہے. غیر عادل سوائے قدرت کے، طاقت کے، کہ اس کے اندر اصل یہ ہے کہ طاقت ہے. مشہور بھی یہ ہے. اگر آپ کوئی قائل ہو جائے کہ اصل عدم ہے، جہاں جہاں عدم نعتی ہو وہاں استصحاب ہے. عدم نعتی مثبت ہی نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ چیز پاک تھی. اب اس کے نیچے جو پانی ہے، کہ یہ پانی کوچے میں جو پانی ہے یہ پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے. ہم شک کر رہے یہ پانی جو مجھ پہ آیا یہ نجس ہے کہ نہیں؟ اصل یہ کہ طاہر. کوئی چیز پاک تھی، یہ پانی اس کے اوپر گرا ہے، چھیٹ اس پہ آئی ہے، کیا یہ نجس ہو گیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. پاک ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا لباس جو تھا پاک تھا. یہاں استصحاب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ فاسق ہے. مثلا اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو، الا الفساق، مگر فاسق. اب ایک شخص پر ہمیں شک ہے کہ یہ عالم ہے، یقین ہے، فاسق ہے نہیں شک ہے، تو اصل یقین نہیں ہے. عالم ہونے کی حیثیت سے ہم اس کا احترام کریں گے. ایک روزے قضا کریں. مثلا جو انسان نہیں جانتا کہ استمنا حرام ہے، اب اسے علم ہوا کہ استمنا حرام ہے، تو پچھلا روزہ اس کے لیے حضرت فرمایا ترویج، اپنے اوپر پریشر لائے اور حرام سے بچے. ہاں، اگر روزے میں حالت میں اس نے یہ کام انجام دیا تو اس کو ایک قضا کرنی پڑے گی. یہ شبہ ہیں جو غیر محصور ہیں، یعنی ایک جگہ پہ، اس میں اشکال نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی جو ابھی پانی پہ جو یہ نجس ہے. ہاں یقین ہو، ہاں کیا یہ پانی اس گندگی سے ملا ہوا تھا، بارش رک گئی کہ نہیں رکی. جب تک یقین نہ ہو نجاست سے اتصال کا، یہ جو کوچے میں اور بازاروں میں جو نجاستیں ہوتے، بارش آتی ہے کچھ پانی سے مل کے آتا ہے، کچھ پانی بغیر ملے آتا ہے، یہ شبہ غیر محصورہ ہے. لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، سب کو پاک ہونے کا حکم جاری کریں گے. سیدی یا امام ان اصیب العدل بقلبه
يا